اتنا کہنا تھا اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے. جیسے اٹھ کے بیٹھا ہے آپ کے پیر پکڑے مائی نے, قدم پکڑ کے رونے لگ گئی. واہ تیرا ہاتھ بڑا پاور والا ہے. فرماتے ماں وہ جو زیور دیا تھا کتنا تھا؟ اس نے کہا 7 بیٹیوں کا تھا. فرماتے جلدی کر. کہا کیا کرنا ہے؟ کہا جا اپنے دامن میں مٹی بھر کے لا. خاتون گئی مٹی بھر کے لائی. آپ نے ہاتھ لگایا, کہا دامن کھول. جب کھول کے دیکھا مٹی سونا بن چکی تھی, سونا بن چکی تھی. کہنے لگے ماں بیٹا بھی مل گیا؟ کہا ہاں. سونا بھی مل گیا؟ کہا ہاں. کب اجازت دے میں واپس جانا چاہتا ہوں. خاتون کہتی ہے وہ پردیسی ذرا ٹھہر تو سکی, ایک سوال کا جواب دے جا. کہا کون سا سوال؟ کہا سن وہ بتا نیزے پہ سر کس کے تھے؟ آپ فرماتے ہیں ماں وہ جو 72 نیزوں پہ 72 سر تھے وہ کسی اور کے نہیں تھے, میرے گھر والوں کے سر تھے. کسی نیزے پہ میرے باپ کا سر تھا, کسی نیزے پہ میری ماں کا, میرے بھائی کا سر تھا, کسی نیزے پہ چچا کا سر تھا. سارے سر میروں کے تھے, سب اپنوں کے سر ہیں. خاتون کہتی برا نہ مانے تو ایک سوال کروں. کہا کون سا سوال؟ کہا تو نے میرا ایک تو زندہ کر دیا, اپنے 72 زندہ نہ کر سکا. کاشے اہل بیت اطہار کی میدان میں رات گزری, کیا ہوا رات بھر میں وہ نہیں, بس اگلی بات بتانے لگا. رات کے 3 حصے گزر گئے. 3 حصے گزرنے کے بعد رات کے تیسرے پہر میں اچانک قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی. سیدہ زینب نے دیکھا کوئی آ رہا ہے. آپ نے دیکھا کوئی خاتون ہے, سر پہ چادر ہے, دبے پیر آ رہی ہے. آنے والی کا انتظار کیا, وہ قریب آئی نہ. آپ نے دیکھا, پوچھا کون؟ کہنے لگی میں حر کی بیوی ہوں. سمجھ گئے؟ میں بولے حر کی بیوی ہوں. خاتون کیوں آئی ہو؟ کہنے لگی میرے شوہر نے آپ کے بھائی کے قدموں پہ جان دے کے کفارہ دے دیا, میں کفارے میں تھوڑا سا پانی لے کے آئی ہوں. چھپ چھپا کے پانی لائی, پہرے نہیں ٹوٹے ابھی نہر فرات کے کہ چھپ چھپا کے تھوڑا سا پانی لائی ہوں. قبول فرما لیں. آپ نے فرمایا جن کے بچے پیاسے چلے گئے ہو وہ پانی نہیں پیتے, جا واپس لے جا اس پانی کو. قدم پکڑ کے کہنے لگے سیدزادی آپ کو آپ کی ماں فاطمہ کا واسطہ خالی نہ لوٹائے. اللہ اکبر. یاد رکھو یہ آج بھی خاصیت ہے, کسی بھی سیدزادے کو جب نہ مانتا ہو حضرت فاطمہ کا واسطہ دو, خدا کی قسم فوراً مان جاتا ہے. کسی بھی سیدزادے کو, چاہے وہ مزار کے اندر ہو یا مزار کے باہر ہو, ان کی ماں کا واسطہ دو فوراً مان جاتے ہیں. گئے لے لینا تھوڑا سا پانی, قبول کرے آپ کو آپ کی ماں فاطمہ کا واسطہ. فرمایا ٹھیک ہے, پانی لیا. پھر سوچا سکینہ کو تلاش کرے. اللہ اکبر. گئی خیمے میں سکینہ نہ ملی, مقتل میں گئی, ہر خیمہ تلاش کیا کہیں نہ ملی. آپ نے آواز دی سکینہ, تو وہاں جہاں حسین کا لاش پڑا تھا ادھر سے آواز آئی پھوپھی میں یہاں ہوں. جا کے دیکھا تو حسین کے قدموں پہ بیٹی کا سر رکھا ہوا ہے. جانے کے بعد اٹھایا, فرمایا سکینہ بیٹی تمہیں تو خیمے میں لٹایا تھا, یہاں کیسے آ گئی؟ فرمانے لگی پھوپھی آپ کو پتہ ہے نا مجھے بابا کے بغیر نیند نہیں آتی. فرماتی میری آنکھ کھلی, مجھے بابا کی یاد آئی, میں نے آواز دی. تو کہتی ہیں جب میں نے آواز دی تو مجھے آواز آئی بیٹی آ میں تجھے سینے سے لگا کے سلا دوں. کہا بیٹی تو نے پہچانا کیسے؟ تو فرمانے لگی پھوپھی بابا کا سر تو تھا نہیں, میں جب لاشوں کے بیچ میں آئی میں نے کہا ابا کہاں ہو؟ فرماتی بس مجھے 2 بازو اٹھے نظر آئے. اللہ اکبر. فرماتی مجھے بازو اٹھے نظر آئے, میں سمجھ گئی, میں قریب آئی. عادت تو سینے پہ سر رکھ کے سونے کی تھی, لیکن جب سینے کو زخمی دیکھا تو پھوپھی میں پیروں پہ سر رکھ کے سو گئی. پیروں پہ
سر رکھ کے سو گئی. آپ نے حضرت سکینہ کو اٹھایا لے کر کے گئی خیمے کے اندر. فرمانے لگی لو بیٹی پانی پی لو. اللہ اکبر. اب میں بتانے لگا ہوں ان کے گھر کا صبر دیکھو. فرمایا سکینہ لو یہ پانی پی لو. آپ فرماتی پھوپھی آپ بھی تو 3 دن کی پیاسی ہیں, آپ کیوں نہیں پیتی؟ حضرت زینب نے کہا تھا بیٹی جس گھر کے چھوٹے پیاسے ہوتے ہیں اس گھر کے بڑے پانی نہیں پیا کرتے. اللہ اکبر سنیں, جب اتنی بات کہیے جس گھر کے چھوٹے پیاسے ہوتے ہیں اس گھر کے بڑے پانی نہیں پیتے. حضرت سکینہ کہتی ہے یہ صحیح ہے؟ کہا ہاں بیٹی, اب چھوٹوں کا زیادہ ہوتا ہے. پھر آپ نے اتنا سنا, ہاتھ میں پیالہ لیا. سیدہ زینب کہتی ہے میں سوچ رہی تھی کہ خود پیئیں گی لیکن پیالہ لیا, توڑ ادھر لگائی جدھر اصغر کی قبر بنی تھی. میں نے کہا سکینہ کدھر جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی آپ ہی نے کہا ہے پہلے چھوٹے پیتے ہیں اس کے بعد بڑے پیتے ہیں. کہا مجھ سے چھوٹا میرا اصغر پیاسا ہے, پہلے اسے پانی پلاؤں گی اس کے بعد خود پانی پیوں گی. کہا اتنا کہا ٹھوکر لگی, زمین پہ گری, پانی بہا, آواز آئی سلام علی صبر سکینہ, سلام علی اہل بیت محمد. اللہ اکبر. یہ بچوں کا صبر ہے. اور پوچھ ان علماء سے کربلا کیا ہے, پوچھنا. کوئی سنی رو دے تو کچھ پتھر دل اس کے آنسوؤں پہ بھی پہرے لگاتے ہیں. ہم سینہ نہیں پیٹیں گے, ہم کپڑے نہیں پھاڑیں گے, ہمارا حسین زندہ ہے, عقیدہ ہے. لیکن بتا تجھے اپنے بیٹے کی میت دیکھ کے زندگی پر تیری کمر سیدھی نہیں ہوتی. اور یار روڈ پہ لاش دیکھو پڑی ہوئی, کئی دن کھانے نہیں کھاتے. کیا کہو گے اس زین العابدین کے بارے میں جس نے لاشوں پہ لاشیں دیکھی ہوگی, پھر اس کی زندگی کیسی گزری ہوگی؟ ہمیں سمجھاتے لوگ کہ سنی ہو کے روتے کیوں ہو. چل میں تو سنی ہو کے رو رہا ہوں, حضور تو نبی ہو کے روئے ہیں. اور امام زین العابدین کربلا کے بعد 35 سال زندہ ہے. کتنے؟ سارے بولیں کتنے؟ 35 سال. مگر پوچھو ان علماء سے کبھی کسی نے آپ کو مسکراتے نہیں دیکھا تھا؟ کہ حضور کبھی آپ کو مسکراتے نہیں دیکھا؟ فرمانے لگے میں نے کربلا دیکھا. اگر تم نے کربلا دیکھا ہوتا تو تم بھی ہنسنا بھول جاتے. شرم آتی ہے آج کوئی حسین کی محفل میں بیٹھ کے چٹکلے سناتا ہے, اللہ بے شک حق بات, ٹھٹے لگاتا ہے. لگا لے ٹھٹے, تیرے باپ کا تو کچھ لگا نہیں نہ دین پہ, جو کچھ لگا ہے سیدوں کا لگا ہے. اگر تیرا لگا ہوتا تو اس اسٹیج کا تو بستی میں مسکرانے نہ دیتا. حضرت قاسم کی امی حضرت ام فروا کربلا کے بعد 15 سال زندہ رہی, لیکن نہ کبھی سائے میں بیٹھی نہ کبھی ٹھنڈا پانی پیا. 15 سال تک کسی نے کہا سیدہ کبھی تو چھاؤں میں بیٹھ جایا کرو. فرماتی میں نے اپنے بیٹوں کی لاش کو بنا سائے کے کربلا کے میدان میں پڑے دیکھا ہے. ہمیں دین سکھانے چلے تھے, ساری زندگی ان کے نام پہ کھاتے رہے, گتوں کی طرح نوچتے رہے. آج ہمیں سکھائیں گے حسین کیا ہے. جب کبھی امام زین العابدین کے آگے روٹی آتی یا پانی آتا رو دیتے. کسی نے کہا کیوں روتے ہو؟ فرماتے پانی دیکھتا ہوں تو اصغر یاد آتا ہے, روٹی دیکھتا ہوں تو اکبر یاد آتا ہے. کچھ لگا ہی نہیں دین پہ. امام زین العابدین یہی امام جب آپ کسی گلی سے گزرتے تھے شہر کی
تو جو کسائی ہوتے ہیں نا، کسائی جانتے ہیں کیا بولتے ہیں؟ کھاٹکے، کھاٹکی، یہ جو بھی ہوتے ہیں گوشت کاٹنے والے لوگ اپنے اپنے جانور اور چڑیوں پر کپڑا ڈال دیتے تھے تاکہ زین العابدین کی نظر نہ پڑ جائے۔ پتہ ہے کربلا کیا ہے؟ ایک دن آپ گلی سے گزر کے جا رہے ہیں، سامنے سے قصائی ایک ہاتھ میں بکری کی رسی، دوسرے ہاتھ میں چھری لیے چلا رہا ہے۔ اسے پتا نہیں تھا امام آ رہے ہیں کیسے۔ اس نے دیکھا ہاتھ کانپے، چھری چھوٹ گئی، کانپنے لگا، کہنے لگا معاف کرنا، پتا نہ تھا آپ آنے والے۔ فرمانے لگے میں کچھ نہیں کہتا، رسی بھی پکڑ، چھری بھی اٹھا، مجھے پتا جانور ذبح کرنے سے پہلے اس کے آداب کیا کیا ہے۔ کہا حضور معلوم ہے۔ فرمایا کیا؟ سنیں۔ اس نے کہا پہلا ادب تو یہ ہے کہ جب کسی جانور کو ذبح کرو تو اسے ذبح کرنے سے پہلے خوب کھلا پلا لو۔ اگر ایک بالٹی پانی پیتا ہے تو 2 بالٹی پلاؤ، ایک مٹھی کھاتا ہے تو مٹھی کھلاؤ۔ اتنا سنا بے ہوش ہو کے امام زین العابدین گرے، کہنے لگے تمہیں جانور ذبح کرنے کا تو معلوم ہے، لیکن کربلا میں انسان ذبح کرنے کا طریقہ نہیں تھا۔ کہ تم بکری ذبح کرتے ہو تو پانی پلا کے کرتے ہو، لیکن میرا اصغر تو 3 دن کا پیاسا گیا۔ فرمانے لگے دوسرا طریقہ بتا۔ دوسرا تب اس نے کہا جب کسی جانور کو ذبح کرو تو اگر بچے کو ذبح کرتے ہو تو جانور کے ماں باپ سے الگ کر دو۔ اس نے جب اتنا کہا میرے اس امام زین العابدین لگ کے دیوار سے بیٹھ گئے۔ کہا لوگو جانور ذبح کرتے ہو تو ان کے ماں باپ سے چھپا کے کرتے ہو۔ کہا جب میرا اصغر شہید ہو رہا تھا تو کئی مائیں بھی دیکھ رہی تھی، کئی بہنیں بھی دیکھ رہی تھی۔ فرمایا تیسرا دعویٰ تھا، اس نے کہا ذبح کرنے سے پہلے چھری تیز کر لو تاکہ ذبح ہونے میں جانور کو تکلیف نہ ہو۔ آپ فرمانے لگے پھر میرے باپ حسین پر تو کٹل چھری کے 40 وار کر کے ان کو ذبح کیا گیا تھا۔ تجھے پتا ہے کربلا کیا ہے؟ کھیل سمجھ رکھا ہے لوگوں نے۔ اللہ اکبر۔ 40 سال تک 35 سال تک زندہ رہے، کبھی نہ مسکرائے، کبھی نہ ہنسے۔ اہل بیت اطہار کی زندگی، اللہ اکبر۔ ہم یہ نہیں کہتے مجبور ہیں، خدا کی قسم کل بھی پاور ان کے پاس تھی، آج بھی پاور ان کے پاس ہے، اور خدا کی قسم قیامت میں بھی پاور انہی کے پاس ہوگی، انہی کے پاس ہوگی پاور۔ میں اگر پورا سفر نامہ بیان کروں جو مصیبت اہل بیت اطہار نے اٹھائی ہے تو قسم خدا کی کلیجے پانی پانی ہو جائیں گے، کلیجے پانی پانی ہو جائیں گے۔ بس میں بات عرض کرنے لگا ہوں، ان کو کمزور نہ کہنا۔ اور میں کہتا ہوں لوگوں، اگر آج یزید زندہ ہوتا تو ان عاشقوں کو دیکھ کے کھڑے کھڑے مر جاتا، کھڑے کھڑے مر جاتا، اور وہ سوچتا کہ اتنا تو میں نے عیاشی میں کبھی نہ لٹایا جتنا دیوانوں نے حسین کے نام پہ ایک دن میں لٹا دیا۔ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ لوگوں حسین سے پیار کرنا، حسین سے عشق کرنا، حسین سے وفا کرنا۔ یہ جو کتے کہتے ہیں نا کہ وہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، حسین اقتدار کے لیے کربلا گئے تھے۔ ایک تاریخ دکھا جس میں کوئی اقتدار کے لیے گیا ہو اور 6 ماہ کے بچے کو گود میں لے کے گیا۔ ایک جنگ دکھا جو لڑنے گیا ہو اور 7 سال کی بیٹی بھی لے کے گیا۔ جو لڑنے جاتے ہیں وہ دودھ پیتے بچے لے کے نہیں جاتے۔ ہاں یہ اقتدار کی جنگ نہیں، یہ ظلم تھا۔ اور میں بتا دوں خدا کی قسم، جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام حسن نے صلح کی تھی
صلح کی تھی تو میرے امام نے کہا تھا کہ خلافت آپ کی، حکومت آپ کی، کرسی آپ کی، فیصلے آپ کے، لیکن امامت صرف ہماری رہے گی۔ بولو یا سبحان اللہ، بولے امامت ہماری رہے گی۔ کیا امامت نہیں دو گے؟ فرمانے لگے یہ امامت ہم تمہیں نہیں دے سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ امامت صرف ہماری وراثت ہے۔ خدا کی قسم حکومت حضرت امیر معاویہ کے پاس تھی، لیکن امامت امام حسن کے پاس تھی، اور یہی وجہ تھی حسین جانتے تھے آنے والا دور کیا ہوگا۔ آپ نے یہ نہیں کہا تھا حسین خلافت تیری ہے، بلکہ آپ نے فرمایا حسین آ، خلافت امیر معاویہ کے پاس ہے، امامت تجھے دے رہا ہوں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حیدری، ذکر امام حسین۔ 3 دن تک کربلا میں شہداء کے لاشیں پڑی رہی۔ 3 دن کے بعد یہ قافلہ کربلا سے چلا۔ جانتے ہو 72 نیزے، 72 نیزوں کے 72 سر، توجہ ہے نا، 72 نیزے، 72 سر، 26 بچے، 64 عورتیں، ایک تنہا زین العابدین تھی۔ یہ تھا پورا قافلہ۔ یاد رکھیں گے 72 نیزوں پہ 72 سر، ٹھیک ہے، 64 عورتیں، 26 بچے، ایک زین العابدین، اور تاریخ میں سب سے پہلے بیڑی جس کے پیروں میں ڈالی گئی وہ امام زین العابدین کی ذات ہے۔ سب سے پہلے جس کے لیے بیڑیاں بنی وہ امام زین العابدین کی ذات ہے۔ گلے میں جو لوہے کا توق تھا تمہیں کیا پتا، تم کیا جانو، گلے میں جو توق تھا امام زین العابدین کے اتنا بھاری تھا کہ اس کے وزن سے سیدھا کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا۔ تاریخ میں سب سے پہلے بڑھاپا اگر کسی پہ آیا ہے تو امام زین العابدین پہ آیا ہے۔ 30 سال کی عمر میں آپ کے سارے بال سفید ہو چکے تھے۔ جب آپ چلے تو ایسے چل رہے تھے جیسے نماز رکوع کرتا، اور پھر کھیت پیچھے سے کوڑے بھی تھے، بھوک ہے 3 دن کی، پیاس 3 دن کی، اتنی صعوبتیں، اور قافلے پہلے بیت اطہار کو بندی بنا کے ڈالا گیا۔ یہ قافلہ چلا۔ آؤ میں تمہیں پاور بتاؤں، سنیں انشاءاللہ جو رہ جائے گا کبھی زندگی موقع دے گی اور ملاقاتیں ہوں گی تب یہ بیان ہوگا۔ بس کچھ باتیں بتا کے میں آپ کو ان کی شان بتانا چاہتا ہوں۔ گزرے نہ ایک بستی سے ایک شخص آیا، آکے کہنے لگا اور بے قصور قیدی میرے حق میں دعا کر دے۔ آپ نے یوں دیکھا، فرمانے لگے تجھے کیسے پتا میں بے قصور ہوں؟ تجھے کیسے پتا میں بے قصور ہوں؟ اس نے کہا میری کتاب میں لکھا ہے۔ کہا کیا؟ کل لکھا جمعے کا دن ہوگا، قادسیہ کا چوک ہوگا، 72 نیزے ہوں گے، 72 سر ہوں گے، اور اس میں سب سے آگے سر امام کا ہوگا، اس کے ہونٹوں پہ جاری قرآن ہوگا۔ اس نے کہا میری کتاب میں لکھا ہے ایک قیدی ہوگا، وہ بے گناہ ہوگا، بے قصور ہوگا، وہ جس کے حق میں ہاتھ اٹھا دے گا خدا ٹالے گئے۔ پھر میرے حق میں ہاتھ اٹھا۔ اب سن درد کیا ہے، میرے امام کے ہاتھ اٹھے، بے ہاتھوں میں ہتھ کھڑی اٹھ گئے ہاتھ۔ کہنے لگے اللہ کبھی اسے کسی ظالم مسلمان کا قیدی نہ بنانا۔ سمجھ سکتے ہو اس جملے کو، جو اہل علم میں وہ سمجھیں گے۔ اللہ تجھے کبھی کسی ظالم مسلمان کا قیدی نہ بنائے۔ اس نے کہا حضور یہ کون سی دعا ہے؟ فرمانے لگے تو نہیں جانتا، غریب رہنا آسان ہے، فاقے کرنا آسان ہے، لیکن کسی ظالم مسلمان کا قیدی ہونا بڑا مشکل ہے۔
کہ میں سمجھا نہیں. فرمایا میری پیٹھ سے کپڑا ہٹا. جب اس نے امام کی پیٹھ سے کپڑا ہٹایا پوری پیٹھ کوڑوں کے نشان سے کالی پڑ چکی تھی. فرمانے لگے یہ تو میں کھیل رہا ہوں, تو نہیں کھیل پائے گا. کہا کیوں؟ کہا جب میں گرنے لگتا ہوں تو یہ کوڑے مارتے ہیں. اللہ اکبر. فرمانے لگا, اس نے کہا پھر آپ رک کیوں نہیں جاتے؟ کہتے اگر میں رک گیا تو میرے بابا کی امانتیں یہیں رک جائیں گی. مجھے امانتوں کا امین بنایا ہے میرے باپ نے, یہ امانت مصطفیٰ کے مدینے تک لے کے جانی ہے. اللہ اکبر. قافلہ چلتا رہا, قافلہ چلتا رہا. راستے میں جب یہ قافلہ جا رہا تھا بہت ساری باتیں ہیں, بس ایک بات بتا کے بات ختم کر لوں. ذرا سارے کہہ دیں یا حسین. مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ مجمع کی آڑ سے بھی نعرے لگے, کونوں سے بھی نعرے لگے, اتنے بڑے سامنے بیٹھے مجمع میں ایک بندہ ایسا نہ ملا جس نے بیچ سے نعرہ لگایا ہوتا. اور ایسے بھی بھائی اگر بندے کھڑے ہو کے نعرے لگا سکتے تو کھڑا ہو کے لگا. اللہ نے اگر حسین کا صدقہ دیا تو ٹانگیں حسین کے لیے ہیں. یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین. نہیں چھوڑا. یا علی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. سنیں, قافلہ چلتا رہا, چلتا رہا. جب یہ قافلہ چلا تو سب سے آگے امام علی مقام کا سر تھا, باقی شہداء کے سر پیچھے تھے. قیدیوں میں سب سے آگے سیدہ زینب کی سواری تھی, سب سے پیچھے حضرت حفصہ کی سواری تھی, ان کے آگے سیدہ سکینہ کی سواری, باقی سب بیچ میں لوگ چل رہے تھے. باتیں بہت سی ہیں. جب یہ قافلہ چلنے لگا راستے میں نا ایک جنگل پڑا, اس میں ایک خاتون نظر آئی. اس نے خاتون نے نا یوں اپنی جھولی میں کچھ رکھ رکھا تھا اور ایسے پکڑ کے کھڑی تھی. سب سے آگے عمرو بن سعد تھا. اس نے عمرو بن سعد کو روکا, کہنے لگی مسافر. کہا کیا تیرے قافلے میں دے گا؟ اس نے جو دیکھا نا کہنے لگا کیا دے گی بدلے میں؟ تو ماں کو تو بیٹے پیارے ہوتے. اس نے کہا جتنا سونا ہے سب لے لے, میرے ذاتی حکیم کو بھیج دے. اللہ کو اکبر. جانتے ہو جب اتنی بات کہی نا تو عمرو بن سعد ہنس کے کہنے لگا اگر ہماری مانی ہوتی تو ہمارے محتاج نہ بنے ہوتے. اتنا کہہ کر چابی امام زین العابدین کی طرف پھینکی. آپ نے ٹھوکر ماری چابی میں. کہنے لگے کتے ہمیں محتاج سمجھتا ہے, ہم رب کے فیصلے کے منتظر ہیں. اگر پاور دیکھنی ہے تو دیکھ. نگاہ ڈالی, ہتھکڑی بھی پانی بن گئی تھی, بیڑیا بھی پانی بن گئی. مجبور سمجھتا ہے, نگاہ ڈالی ہتھکڑی پانی, بیڑیا پانی. لوگ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا مجھے بتا تو صحیح, تو نے تاریخ تو پڑھی ہوگی. پہلے انبیاء کی کہانی, حضرت داؤد علیہ السلام لوگے کو پکڑ لیتے تھے تو پانی بنا دیا کرتے تھے. سلیمان علیہ السلام لوگے کو پانی کی طرح موڑ دیتے تھے, موڑ دیتے تھے. کہا بتا وہ لوگا پانی کیسے بنتا تھا؟ مفسرین لکھتے ہیں جب وہ حضور کا نام لیتے تھے تب لوگا پانی ہوتا تھا. میں نے کہا اگر وہ نبی کا نام لے تو لوگا پانی ہو جاتا ہے, اگر نبی کا بیٹا دیکھ لے تو لوگا پانی کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ اللہ. فرمانے لگے لے چابی, پکڑ چابی پھینک دی. اور اس کے بعد نا کہنے لگے ماں چل. خاتون کے ساتھ چلے, انہیں سونا مل گیا, آپ چلنے لگے. لیکن جانتے ہو جب چل رہے تھے تو پورے پیر نہیں اٹھ پا رہے تھے, پیر کے نشان ریت میں پڑتے جاتے تھے.
چلتے چلتے گھر آ گیا بوڑھی کا. دروازے کے قریب پہنچی تو ایک بیٹی دروازے پہ کھڑی تھی. اس نے کہا ماں طبیب کو واپس کر دے. کہا کیوں؟ کہا جس کے لیے لا رہی تھی اب وہ بچا ہی نہیں. خاتون نے اتنا سنا چیخ نکلی. امام زین العابدین سے معافی مانگ کے کہنے لگی وہ بے قصور قیدی واپس چلا جا. معافی مانگتی ہوں میں نے تجھے اتنا دکھ دیا. کہنے لگے ماں کیا ہوا؟ کہنے لگی جس بیٹے کے لیے تجھے لا رہی تھی وہ بیٹا بچا ہی نہیں. اللہ اکبر. فرمانے لگے ماں جب یہاں تک بلایا ہے تو دروازے تک آنے نہیں دے گی؟ اگر اب نہیں بولے تو کب بولو گے یار؟ آنے لگے کہ ماں جب یہاں تک بلایا ہے تو دروازے تک نہیں آنے دے گی؟ بیٹے آجا پانی پی پھر چلا جانا. اندر گئے نا کیا دیکھا ایک بہن پیروں کی طرف بیٹھ کے رو رہی تھی. کہہ رہی تھی بھائی بڑے صدمے تھے تیرے ساتھ, بڑے خواب تھے تیری زندگی کے ساتھ. اتنا سنا رو دیے. خاتون نے کہا قیدی کیا ہوا تم کیوں روئے؟ فرمانے لگے جب تمہاری بیٹی کو روتے دیکھا تو مجھے اکبر کی سغرا کی یاد آ گئی. اللہ اکبر. چلو اتنی بات کی اپنے آپ کو آپ نے سنبھالا. آپ آگے بڑھے. فرمانے لگے یہی ہے بیٹا؟ کہا ہاں. آپ گئے چہرے سے کپڑا ہٹایا, آواز دی کہتے نادان بھائی بہنوں کو رلایا نہیں کرتے. صرف اتنا کہا بھائی بہنوں